آج عید کے موقع پر ہم کوئی سیریس سوالات نہیں کریں گے, ہم تھوڑے کریں گے لائٹر کویسچن. بالکل. اور سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عید کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد میٹھے میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا سر, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. اور دوسرا سرپرائز یہ ہے کہ میں تو جی این این جب آتا ہے, سدرا نام آتا ہے تو مجھے ہوتا ہے قاضی صاحب اور میاں صاحب, یہ دو نام ہوتے ہیں. تو میں نے جب ہاں کر دیا تو بعد میں نے سدرا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں سر یہ عید پروگرام ہے, تو میں نے پھر اس لیے آپ کو پلیزنٹ سرپرائز ملا کہ آپ قاضی سعید صاحب کی جگہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, تو میرے لیے تو پہلا سرپرائز یہ ہے. بالکل, یہ ویورز کے لیے بھی بہت بڑا سرپرائز ہے کہ آپ اس ٹائم عید والے دن ان کو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آج جنگ کی بات نہیں کریں گے, آج فار چینج آپ کی باتیں نہیں کریں گے. پاکستان جیتا تھا, پاکستان زندہ باد. چشتی صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ ظاہر آپ ایئر فورس میں بھی رہے ہیں, وہاں پہ عید کیسے مناتے تھے, اب عید کیسے مناتے ہیں, اور وہی خدا والی بات کہ میٹھے میں کیا پسند ہے؟ خدا, جو آپ کا سوال تھا کہ عید کیسی, وہ بالکل صحیح کہا زینب نے کہ جو ایئر فورس کی عید تھی وہ تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم ہوتے ڈیوٹی پہ تھے, وہ کور آل پہنی, کٹ پہنی ہے اور ہیلمٹ رکھا ہوا ہے, کھا رہے ہیں سیویاں جو گھر سے آئی ہوئی ہیں, لیکن جہاں سامنے کھڑا ہے میزائل لگے ہوئے ہیں کہ جو ملک کے لوگ ہمارے جو عید منا رہے ہوتے تھے الحمدللہ, ظاہر ہم نے کوئی ایریل پروٹیکشن کرنی ہوتی تھی کہ عید والے دن کوئی نہ ہو جائے. اور آپ کے ویورز کو میں دلچسپ بات بتاتا چاہوں کہ پاکستان بنے صرف 12 سال ہوئے تھے. یہ 10 اپریل 1959 کی بات ہے. انڈیا نے پہلی دفعہ ہمارے ملک کی خلاف ورزی عید والے دن کی تھی. یہ بھی میں آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ 10 اپریل 1959, صرف 12 سال پاکستان کو بنے ہوئے تھے. انڈیا نے ایک جاسوس طیارہ بھیجا, ہماری فضائی حدود میں داخل ہوا جیلم کے پاس اور پنڈی کی طرف جانا شروع ہو گیا. ہمارے ایز یوزول فائٹر پائلٹ ڈیوٹی پہ تھے عید والے دن بھی, تو 2 جہازوں کو اسکرامبل کیا گیا اور وہ اس کے پیچھے گئے, اور وہ اڑ رہا تھا تقریباً 50,000 فٹ پہ. جو فائٹر بھیجے ان کی سیلنگ کم تھی, کوئی 45,000 سے اوپر وہ جا نہیں سکتے تھے. تو پھر اس کے پیچھے وہ گئے پنڈی کے پاس جا کے, جب اس نے ٹرن کیا واپس تو اس میں اس کی ہائٹ لوز کی, تو انہوں نے شوٹ کر کے اس کو روات کے پاس گرایا. یہ پاکستان کی پہلی کل تھی, اور وہ بھی جیسے میں نے کہا عید والے دن. یہ انڈیا باز نہیں آتے ان کو نا, تو ہماری عیدیں اس وقت سے خراب کر رہے ہیں, میں کہہ رہا لیکن ہم بھی پھر پورا کا پورا حساب پورا برابر کر دیتے. میٹھے میں کیا کھاتے ہیں چشتی صاحب, کیا پسند ہے آپ کو میٹھے میں؟ جی جو مل جائے, لیکن گھر کی بنی سیویاں اور وہ شیر خورما ٹائپ. وہ آپ لوگوں کو تو یاد بھی آتی ہوں گی ہر عید پہ, جیسا کہ آپ نے کہا آپ آن ڈیوٹی ہوتے تھے تو گھر سے آئے ہوئی کوئی بھی چیز. ہماری عید کی نماز بھی اسی کٹ میں ہوتی تھی ظاہر ہے وہ, اور وہ بھی باری باری ہوتی تھی. اکٹھے نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ ہوٹر نہ بج جائے, اسکرامبل نہ آ جائے. اسی طرح کی یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے فوجیوں نے ہمارے لیے, بہت بڑی. تو سارے جو سیلرز ہوتے ہیں, سولجر, وہ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ہم اسٹیگر کرتے تھے کہ جو الرٹ ڈیوٹی پر ہیں آدھے پہلے پڑھیں, آدھا کرو بھی بعد میں پڑے گا. یعنی کہ جو ہمارا جو گراؤنڈ کرو ہے جنہوں نے ہمیں سی آف کرنا ہے, ایئرمین جو جہاز کو, وہ بھی باری باری پڑھتے ہیں. کتنی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے سر؟ چیلنجنگ بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک سینس آف پرائڈ بڑا ہوتا ہے. مطلب اگر ہم عوام کی بات کریں یا ہم لوگ اپنی بھی بات کریں, ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہے, لیکن اسٹل ہم لوگ کتنے کمفرٹ میں رہ کے اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں. اچھا وہاں کا پلان ہے, وہاں کا پلان ہے, لیکن ہمارے جو جوان ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ لوگ بہت ٹف ڈیوٹی کر کے, اور عیدیں بھی جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے دور گزارتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آلموسٹ 24 آورس ہوتا ہے. رات کی ڈیوٹی علیحدہ ہوتی ہے, پھر صبح 4 بجے آ کے آپ نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. چھٹیاں کو کچھ فیملی کے ساتھ کانسیپٹ نہیں تھا, مطلب صبح آپ آ جاتے ہیں اور دوپہر پھر جب آلٹرنیٹ بدلنا ہے تو پھر جو پارشل دن بچتا تھا وہ عید ہوتی تھی. لیکن آبویسلی ایک ایلیمنٹ جیسے میں نے کہا کہ پرائڈ بہت ہوتا ہے کہ آپ ایک نیشنل کنٹریبیوشن میں کر رہے ہیں, نہ کہ ایک روٹین ڈیوٹی جو سارے لوگ کرتے ہیں. ہمیں ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ بڑا ہوتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بہت بڑا درجہ دیا آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کی. نیلم آپ بتائیں آپ کس طرح سے عید گزارتی ہیں اور کیا روٹین ہوتا ہے؟ اور نیلم کا تو چونکہ اینکر ہیں اور ہماری طرح ہی سارا ٹائم گزرتا ہے. اب آپ چونکہ یو کے سے آئی ہیں عید منانے, مجھے یہ بتائیں نا کہ یو کے میں عید کیسے گزرتی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو میرے خیال سے عید کی چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. یو کے میں تو سمجھ لیں کہ عید کا ایک دن ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں, لیکن وہ جو دل ہے نا, وہ جو عید جس کا مطلب ہی خوشی ہے, وہ خوشی پاکستان میں ہمیں آ کے ملتی ہے. اچھا سر کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں ان کی جو سیکریفائسز ہیں وہ تو ان میچبل ہیں نا, ان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن آپ نے پوچھا کہ اینکرز کی عید کیسی ہوتی ہے, تو آپ دونوں یہی بیٹھی ہوئی ہیں. اور آج کل تو اب آبویسلی جو پاکستان کا میڈیا ہے یا سوشل میڈیا, وہ بھی بالکل ایک جانباز کی طرح ہر محاذ پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور پروپیگنڈا کا مقابلہ کر رہا ہے. ورنہ لاہور کی سی پورٹ وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے تباہ ہوئی تھی. تو آپ لوگ بھی کسی, میں کہتی ہوں, مجاہد سے, کسی جانباز سے
एक दूसरे को देखते भी रहते हैं ज़ैनब, आपको पता है हम लोग तो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे की वीडियोस जो हम बना रहे होते हैं वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को प्रमोट और भी मेरा ख्याल करें। नीलम का एक प्लस पॉइंट ये भी है, मैं भी नीलम को सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ, नीलम बहुत बेबाक होकर बोलती है, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इश्यूज़ जिसमें मेरा ख्याल है कि नॉर्मल कोई भी आम बंदा या आम सहाफ़ी नहीं बात करता, आप उन इश्यूज़ पे बात करती है, तो ये जुर्रत और बहादुरी कहाँ से आई आपके अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि जब आप इंग्लैंड में इंडिया के खिलाफ या पैलेस्टाइन के हक में या ईरान के हक में बात करते हैं, या ये मैं कह लूँ कि जो सही है उसके हक में बात करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि हमारे आसपास इंडियंस भी हैं, हमारे आसपास इंग्लैंड में इसराइली भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ वो परवान चढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि बस यही होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं हाँ, और लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि कहीं हमारा इससे रिश्ता या ताल्लुक़ ना ख़त्म हो जाए इसके। लेकिन मैंने देखा कि अगर आप हक और सच के लिए बोलते रहो, आवाज़ उठाते रहो, तो भले से लोग आपके मुखालिफ हो जाए लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो समझते हैं और इज्जत करते हैं। सबको पता होता है कि क्या, और जब से हमने ये इंडिया पाक की जंग जीती है और सारी दुनिया को पता है कि हमने जीती है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था ना, क्या बूस्ट हुआ होगा। लंदन में जो मुजाहिरे हो गए थे पाकिस्तानियों ने कर दिए थे ना। पिछले साल से ये दिन आई मीन पाकिस्तान छाया हुआ है हर महाज पे। अभी भी जैसे तालिबान जो कि खवातीन को राइट्स नहीं दे रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उनके साथ पाकिस्तान जिस तरह से एक जंग कर रहा है और अफगान बहन भाइयों का ख्याल भी रखता है कि उनको नुकसान ना पहुंचे, सिविलियंस को टारगेट ना करे, लेकिन जो फिर दहशतगर्दी करेगा या मैली आंख से देखेगा तालिबान की जो पॉलिसीज हैं उनको फिर हमारी आर्म फोर्सेस जवाब भी नीलम भी बात कर रही थी और जिस बहादुरी जुर्रत से नीलम भी बात करती हैं, आप क्या कहेंगे जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और उनके लिए आपको कोई मैसेज या आप उनको कुछ कहना चाहें नौजवानों को? ज़रा देखिए, आने वाली जंगें जेट वर्सेस जेट, टैंक वर्सेस टैंक और सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। एग्जैक्टली, ये होनी है नैरेटिव की जंग, ट्रू, परसेप्शन की जंग। ओह यस, आपका माइंडसेट जीतने की कोशिश की जाएगी, दुश्मन करेगा कि किसी तरीके से माइंडसेट को अपनी तरफ कर लें या आपकी डिफीटेड मेंटालिटी कर दें जंग से पहले, यानी आपका हौसला तोड़ दें। ये ऐसा प्रोपेगेंडा है, वो जो आप कह रही थी, नीलम कह रही थी कि वो जो बैरी जहाज यहाँ आ गए थे लाहौर में, हमने नहीं देखे, हमारा लाहौर का पोर्ट हम नहर पे ढूंढते रहे जाके। और मैं उसी सांस में अपने मीडिया को बहुत ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। मैं रेगुलर मीडिया पे था और शायद लोग तंग आ गए देख देख के, लेकिन मैं एज अ कॉज कर रहा था। लेकिन मैं किसी एंकर, किसी होस्ट, किसी एनालिस्ट के साथ मुझे अभी याद नहीं है कि किसी ने फेक या सिर्फ हाइप या जिसको टीआरपी या जो भी रेटिंग शेटिंग के लिए कुछ किया हुआ है। जज्बा जब अपने मुल्क की बात आती है ना तो सारे लिटरली जज्बा था एंड ऑनेस्टी थी और एक बड़ा प्रोफेशनल था। मैं किसी प्रोड्यूसर से मिला, किसी एंकर से मिला, होस्ट से मिला, मैं स्टूडियो आया, मैं ऑनलाइन था घर से, हर एक ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। मतलब फर्ज किया मैंने एक बात की तरदीद कर दी है तो उसको हम एंकर्स इशू नहीं टेक अप नहीं करते। एग्जैक्टली।